بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے اور بات اب پہنچ گئی ہے 6th جنریشن فائٹر جیٹ J-50 ٹیل لیس۔ یہ وہ طیارہ ہے جس نے امریکہ میں بھی ایک طرح سے بھونچال مچا کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طیارہ نہیں، دوسرا طیارہ بھی آ رہا ہے۔ اس مشکل سے نکلنا ہے تو پاکستان کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اگر پاکستان بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور بھارت کو نکیل ڈالی گئی۔ تصویر تو دیکھ ہی لی ہوگی جو کہ آرمی چیف ایک باکس لکڑی کا پیش کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اندر منرلز پڑے ہوئے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ منرلز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کا منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایشیا کے اندر چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اپنا 20 نکاتی ایجنڈا دے دیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا دوبارہ شکریہ ادا کر دیا ہے۔ Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. اور پھر اس کے ساتھ ہی گیم آ جاتی ہے ہتھیاروں کی۔ تو ہتھیاروں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ تیجاز کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں، 97 تیجاز کے آرڈر $7 بلین میں دے دیے گئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں آ کے نقشہ بدل دیں گے ساری جو طاقت کے توازن کا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کھے سوات مٹی۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ تیجاز کا پروجیکٹ 1983 کے اندر 80s کی دہائی میں یہ شروع ہوا تھا، 2000 تک 20 سال تک تو یہ وہاں پہ ہاکی کھیلتے رہے۔ اس کے بعد 2021 میں 83 طیاروں کا MK1 تیجاز کا ایگریمنٹ ہوا، ابھی تک ایک بھی نہیں دیا گیا، اور اب پھر 97 کا ایگریمنٹ کر لیا گیا ہے۔ جنرل الیکٹرک کے اوپر یہ سارے کا سارا الزام ڈالتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انجن نہیں دیے۔ بہرحال 2 انجن دے دیے گئے ہیں، تو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2 دہائیوں کے بعد شاید تیجاز ان کو مل جائیں۔ تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرف 5th اور 6th جنریشن کی طرف جا رہا ہے، تو بھارت کیوں نہ جائے؟ تو بھارت بھی روس کے ساتھ Su-57 کے 140 طیاروں کی گیم ڈالنے جا رہا ہے اور ایگریمنٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 140 طیارے لینے ہیں، لیکن روس کے پاس ابھی تک صرف اور صرف 29 طیارے موجود ہیں، تو وہ ان کو 36 سے 40 طیارے فوری طور پہ کیسے دے گا؟ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبل سیٹ والا چاہیے، یہ ریڈار یہ والا ہونا چاہیے، ہمارے ہتھیاروں کی انٹیگریشن ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دلی دور است، اور یہ کام جو ہے ان سے نہیں ہونے والا، اور ویسے بھی یہ عادی ہیں کہ لمحوں کا کام جو ہے یہ صدیوں میں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جو صدر ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، چائنا کے اندر دورہ کی تصویریں آ چکی ہیں، J-10 کا معائنہ کرتے ہوئے، J-17 کا معائنہ کرتے ہوئے، J-20 کا معائنہ کرتے ہوئے۔ لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور بات اب پہنچ گئی ہے 6th جنریشن فائٹر جیٹ J-50 ٹیل لیس۔ یہ وہ طیارہ ہے جس نے امریکہ میں بھی ایک طرح سے بھونچال مچا کے رکھ دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ تباہی ہے جو کہ چین کو 2 دہائیوں سے 1 دہائی آگے، یعنی 10 سال آگے ایئر ڈومیننس کے اندر لے جائے گی، کیونکہ امریکہ کا F-47 ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بوئنگ کی مدد سے ٹرمپ نے اس کا اناؤنس ضرور کیا اور یہ کہا ہے کہ اگلے 4 سالوں کے اندر یہ ہماری فضاؤں کے اندر ہوگا، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ چین کا 6th جنریشن فائٹر جیٹ امریکہ سے پہلے فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ انتہائی جو کراس سیکشن ریڈار کے لیے موضوع ہے، ٹیل اس کی اسی لیے نہیں لگائی گئی، سٹیلتھ ہے، آل قسم کے جو جتنے بھی قسم کے ریڈارز ہیں ان کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیٹ ورک سینٹر وارفیئر جو آج کل سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سٹیلتھ ونگ مین ڈرونز کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو کہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور جو کہ ریڈار میں اس کو آنے سے بھی بچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اس وقت اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ گلوبل ایئر ڈومیننس کو چیلنج کر کے نمبر 1 ثابت کر سکتا ہے، اور بیلنس آف ایئر جو ہے اس نے بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے۔ پروٹوٹائپس اس کی پروازیں جاری تھی، اس سے پہلے بڑی تصویریں آئی تھیں دسمبر 2024 کے اندر
لیکن کچھ صاف پتہ نہیں چلا تھا. لیکن اب سپٹمبر 2025 کے اندر انہوں نے خود ویڈیوز بنا کے شین ینگ نے جو یہ تیار کرنے والی کمپنی ہے, انہوں نے فضا کے اندر ساری اس کی سرکولیشن اور اس کی فلائٹس کو کیپچر کر کے اور تصویریں دینا شروع کر دی ہیں, جس سے بھونچال آ چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پروٹوٹائپ سے کراس ہو چکا ہے اور یہ آرگنائزڈ فلائٹس اس وقت کر رہا ہے, ٹیسٹ فیز میں ہے, اور 2030 سے پہلے یہ فوج کے اندر شامل ہو جائے گا چین کی. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طیارہ نہیں, دوسرا طیارہ بھی آ رہا ہے. ایک جس طرح انہوں نے J-20 بنایا اور بحریہ کے لیے J-35 بنایا, اسی طرح جناب وہاں پہ J-50 اور ادھر J-36 بنایا جا رہا ہے, جو کہ بحریہ کے لیے استعمال ہوگا, ایک ایئر ڈومیننس کے لیے استعمال ہوگا اور ایک سٹرائک کے لیے استعمال ہوگا, پاور پروجیکشن کے لیے استعمال ہوگا, اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج کے دور میں آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے نوکیا 3310 لے لیا اور اس کے ساتھ ہم سمارٹ فون کا مقابلہ کریں گے, تو یہ گیم نہیں چلنے والی. 63,000 کروڑ روپیہ بھارت اور مودی نے برباد کر دیا ہے. لیکن ان کا اس خطے کے اندر ایئر ڈومیننس حاصل کرنے کا خواب اس صدی میں تو پورا ہونے والا نہیں ہے. یہ میں آپ کو مکمل طور پہ باوثوق ذرائع سے گارنٹی دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 1981 میں جب عراق کا ایٹمی پاور پلانٹ اسرائیل نے تباہ کیا تھا اور اس کے 6 F-16 طیارے وہاں پہ جا کے سب کچھ تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, تو بالکل ایسا ہی پلان بھارت نے بھی, کیونکہ اسرائیل کو فالو کرتا ہے بھارت ہر طرح کی چیزوں میں. کسی الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے اقدامات اس نے اسرائیل کی نقل میں اتارے. لیکن اس وقت جنرل سندر جی کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا گیا. اندرا گاندھی وہاں پہ موجود تھیں اور کہا یہ گیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی. پاکستان نے امریکہ کو کہا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ نہیں, آپ کا بھی کچھ نہیں بچے گا, چاہے وہ بمبئی ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, جتنے بھی آپ کے نیوکلیر اثاثے ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ پلان کینسل کر دیا گیا. اور اس کے بعد 1986 اور 87 کے اندر بھی براسٹیک کے نام سے ایک مشن جاری کیا گیا تھا, جس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا. لیکن امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو بچایا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, رشیا افغانستان کے اندر آ چکا ہے, اور اس کو اگر یہاں پہ اس مشکل سے نکلنا ہے تو پاکستان کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اگر پاکستان بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور بھارت کو نکیل ڈالی گئی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.